دن میں سفر کر کے اس طریقے سے میسج پہنچانا ان کے لیے دشوار ہو جاتا، اور ان کے دامن عصمت پر تو معاذ اللہ کسی دھبے کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو معصومہ ہوتی، مگر کہنے والے کیا کہتے اور دنیا کے لوگ کیا کہتے؟ جس ظالم دنیا نے مریم پر الزام لگا دیا، اگر عورتیں اسی طرح نبی بنتی رہتی تو ہر روز ایک نئے الزام اور ہر روز ایک نئے فتنے، ہر روز ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا کہ صاحب وہ وہاں تو جنگل میں اکیلی کیسے کھڑی تھیں، وہ فلاں جگہ کے اوپر وہ کیسے چلی گئیں تنہا، وہاں پر تو مردوں کی بھیڑ تھی، وہاں کیسے چلی گئیں؟ تو ان سوالوں کے جواب ہی میں سارا ٹائم خرچ ہو جاتا اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ دھیرا پڑ جاتا۔ لہذا اللہ نے عورتوں کو عزت دی، عظمت دی، اور ان عورتوں کے علاوہ بھی عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی عزت و عظمت دی ہے، جیسے جناب سارہ ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، جیسے جناب ہاجرہ ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، جیسے جناب کلثوم ہیں حضرت موسیٰ کی بہن، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، جیسے جناب آسیہ ہیں فرعون کی زوجہ، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو تاریخ عصمت جو سرور کائنات سے پہلے چلتی ہے، پری اسلامک ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ اسلام تو حضرت آدم سے آج تک ہے، لیکن جو ایک اصطلاحی لفظ ہے پری اسلامک ٹائم، میں اس اصطلاحی حساب سے کہتا ہوں آپ سے کہ جو رسول اللہ سے پہلے کا پیریڈ ہے، اس کے اندر بھی جب خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑے عظمت اور بڑے مرتبے کی خواتین نظر آتی ہیں، اور جب ہم اپنے رسول کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو بی بی آمنہ، بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور پھر شہزادی زینب، جناب ام کلثوم، اور خواتین جو خاندان رسالت سے متعلق رہیں، ان سب نے جس طریقے سے ہدایت کی، جس طریقے سے تبلیغ کی، جس طریقے سے مشن کو آگے بڑھایا دین کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی شانہ بشانہ مردوں کی شریک رہیں، اور انہوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طاقت سے پہنچایا۔ اب رہ گیا یہ کہ اگر ان کو وہ عہدے بھی دے دیے جاتے تو ان عہدوں کی ذمہ داریاں وہ تو پورا کرتی، ان کی طرف سے نہیں شک ہے کہ وہ نہ پورا کرتی، وہ پورا کرتی، مگر زمانے کی زبان کو ہر ایک نہیں روک سکتا تھا، زمانے کی زبان کو ہر ایک نہیں روک سکتا تھا۔ اس وجہ سے عصمت کا درجہ ان کو دیا گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ مرتبے میں کم ہیں، یہ کوالیفائی نہیں کر سکتی، نہیں کوالیفائی کر سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ یہ عہدہ جو ہے یہ کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمارے سلسلہ امامت میں جو شہزادی معصومہ ہیں جناب فاطمہ زہرا، ان کے سلسلے میں صرف میں اپنے بچوں یا بچیوں جن کی طرف سے بھی یہ اعتراض ہو، یا اعتراض نہیں ہے، میں نے غلط لفظ استعمال کیا، سوال کیا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ جو ہے تو وہ ان کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جناب سیدہ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مرکز دائرہ عصمت۔ دیکھیے یہ جملہ جو ہے یہ 14 معصومین میں نہ رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، حضور کے اور القاب و آداب بہت ہیں، مگر مرکز دائرہ عصمت نہ رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ مولا علی کے لیے، نہ حسنین میں کسی کے لیے، نہ اور اماموں کے لیے۔ یہ لفظ مخصوص ہے بی بی کے واسطے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب قصیدہ خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں، جشن ہوتا ہے، ولادت پرچہ چھپتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ لقب حضرت کا لکھا ہوتا ہے بی بی کا، مرکز دائرہ عصمت۔ اب مرکز دائرہ عصمت کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں بچوں کو ٹرانسلیٹ کر کے سناؤں کہ مرکز دائرہ عصمت کا لفظ مطلب کیا ہے، اس لیے کہ یہ جملے کا کنسٹرکشن جو ہے یہ تو فارسی کنسٹرکشن ہے جملے کا، اور لفظیں جو ہیں وہ عربی ہیں، جملہ کنسٹرکشن پرشین ہے، تو ہم اردو زبان کے لوگ ہیں۔ مرکز کہتے ہیں پوائنٹ کو، اور دائرہ کہتے ہیں سرکل کو۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مرکز کہتے ہیں پوائنٹ کو، اور دائرہ کہتے ہیں سرکل کو۔
اور میں ان بچوں کو یاد دلاؤں گا کہ ان کو ان کے اسکول میں ابھی پڑھایا گیا ہوگا کہ سرکل، صحیح سرکل کی پہچان کیا ہے۔ اگر پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ ہر جگہ برابر ہے تو سرکل صحیح ہے، اور اگر پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ کہیں کم کہیں زیادہ ہے تو سرکل جو ہے وہ غلط ہے۔ یاد آیا؟ یہی ڈیفینیشن ہے سرکل کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کی میتھمیٹکس میں، وہ بدلتی نہیں ہے، تھیوریاں ویسے ہی رہتی ہیں ہمیشہ۔ ہم نے بھی یہی پڑھا تھا، آپ نے بھی یہی پڑھا تھا، اب یہ بچے بھی یہی پڑھ رہے ہوں گے کہ پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ اگر ہر جگہ برابر ہے تب تو سرکل صحیح بنا ہے، اور اگر پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ کہیں کم کہیں زیادہ ہے تو سرکل صحیح نہیں ہے۔ تو عصمت کے سرکل کا پوائنٹ، دیکھیے غور کیجئے گا، جناب سیدہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے مرکز دائرہ عصمت، اس کا کیا مطلب ہوا کہ عصمت کے سرکل کا پوائنٹ۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہو تو عصمت کا سرکل بھی دیکھ لیجئے اور عصمت کا پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کو دکھائی دے گا چادر تطہیر کے اندر، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ، ان کے شوہر، ہر جگہ سے رشتہ برابر کا ڈائریکٹ آ رہا ہے، نہ کہیں کم ہے نہ کہیں زیادہ ہے۔ عصمت کے سرکل کا پوائنٹ، ایک طرف رسول ہیں، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف حسنین ہیں، یہ تو عصمت کا سرکل بن گیا۔ پوائنٹ جو ہیں وہ فاطمہ ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، حسنین کی ماں ہیں، اور فرمایا آپ نے یہ ہے عصمت کے سرکل کا پوائنٹ۔ اب دیکھیے اسی طرح باتوں ہی باتوں میں ان کی کوئری کا جواب بھی ہو جائے، وہ یہ کہ سرکل جتنا بڑا چاہے آپ بنا لیں، سرکل جتنا بڑا چاہے آپ بنا لیں، یہ پورا سنٹر آپ کا آ جائے سرکل میں، آ جائے گا۔ یہ پورا آپ کا میلبورن سٹی جو ہے یہ آ جائے سرکل میں، بن جائے گا۔ پورا آسٹریلیا آ جائے سرکل میں، اتنا بڑا سرکل بن جائے گا۔ پوری دنیا آ جائے، پاسبل ہے، اتنا بڑا سرکل ممکن ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا آ جائے۔ لیکن ایک سرکل میں پوائنٹ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ایک سرکل میں پوائنٹ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ یہ جس طرح سے کائنات میں اللہ ایک رہے گا، دو نہیں ہوں گے، ویسے سرکل میں پوائنٹ ہمیشہ ایک رہے گا، دو نہیں ہوں گے۔ دو سرکل بنائیے تو دو پوائنٹ بن سکتے ہیں، لیکن ایک سرکل میں آپ چاہیے دو پوائنٹ ہو جائیں تو دو پوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ سمجھے آپ کے 14 معصومین میں بی بی ایک ہی کیوں ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ تو جن بچوں نے بات معلوم کرنا چاہیے تھی، ہو سکتا ہے کہ اب ان کے ذہن میں وہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ میں اپنے سلسلے بیان پہ آ جاؤں کہ کل جو کچھ میں نے عرض کیا تھا وہ یہی تھا کہ رسول اور آل رسول، یہ لوگ دیکھنے میں جب ہمارے درمیان آتے ہیں ہدایت کرنے کے لیے تو مذہب کی پالیسی کی وجہ سے بشکل بشر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت جو ہے وہ نورانی ہے۔ سرور کائنات ہماری عزت افزائی کے لیے 63 برس ہمارے درمیان رہے۔ کسی شاعر نے بڑا عمدہ شعر کہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا۔ آدم خاکی مانے مٹی سے بنا ہوا آدمی۔ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، مصطفیٰ پہ کرے انسان میں نمایاں ہو جائے۔ تو یہ تو انسانیت کو شرف ملا ہے اور عزت ملی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نور اول کو پیکر انسانیت میں بھیجا ہے، ورنہ حضور کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں بتایا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک وہ گوار ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اب آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کانٹروورشل مسئلہ جو ہے وہ میرے اپنے بچوں اور نوجوانوں کے دماغ میں کلیئر ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب ہم ان کو پکارتے کیوں ہیں، ہم ان کو بلاتے کیوں ہیں؟ یہ تو مر گئے، جو مر گئے ان کو بلانا کیسا، جو مر گئے ان کو پکارنا کیسا؟ بھلا مردہ بھی کسی کو جواب دیتا ہے؟ یہ تو شرک کرتے ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں،
یہ کفر کرتے ہیں جو پکارتے ہیں۔ اب اس میں بڑے بڑے اعتراض ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دل کے جلن کے مظاہرے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ علی کہہ کے پکارتے ہیں آسٹریلیا میں، وہ نجف سے آسٹریلیا کہاں آئیں گے اور مدد کرنے کے لیے؟ اور ایک نے آسٹریلیا میں پکارا، ایک نے امریکہ میں پکارا، ایک نے یورپ میں پکارا، ایک نے ایشیا میں پکارا ایک ہی ٹائم میں، تو کہاں جائیں گے وہ؟ کہاں جائیں گے وہ؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ اعتراضات اس بنیاد پر ہیں کہ آپ ان کی نورانیت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مادے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وقت واحد میں کئی جگہ ہو۔ یہ فلسفہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مادے اور مٹیریل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہی میٹر ایک ہی ٹائم میں متعدد جگہوں پر ہو، کہ وہی شخص آسٹریلیا میں بھی ہو، وہی امریکہ میں بھی ہو، وہی یورپ میں بھی ہو، وہی ایشیا میں بھی ہو، وہی افریقہ میں بھی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح معلوم، ہم جانتے ہیں، اتنے ناسمجھ ہم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پکارتے ہیں، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پکارتے ہیں تو آتے ہیں۔ تو اب نور کا ایک حصہ جو تھا وہ تو اس لیے رہا کہ وہ پیغمبروں کی تصدیق کرے، اور پیغمبروں کے عمل پر، ان کے حسن کردار پر، ان کے خدمات پر، اور راہ خدا میں جو انہوں نے دل سوزیاں کی ہیں اس پر گواہ بنے۔ اب آئیے نور کے دوسرے حصے کیا کام تھا، ذرا اس مسئلے پر بھی غور کر لیجئے گا توجہ سے، کہ نور کے دوسرے حصے کا کیا کام تھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کا سنا ہوا ہوگا پہلے بھی۔ سلمان نئے آئے تھے خدمت رسول میں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب سلمان مدینے میں زیارت رسول سے مشرف ہوئے ہیں، مکے میں ان کو موقع نہیں ملا تھا حضور کی زیارت کا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو مدینے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ایمان ان میں پہلے سے تھا، مومن پہلے سے تھے، یقین پہلے سے تھا، اشتیاق زیارت پہلے سے تھا، سب کچھ تھا، مگر شرف زیارت جو ان کو حاصل ہوا وہ مدینے میں جب حضور پہنچ گئے اس کے بعد ان کو شرف زیارت رسول حاصل ہوا۔ بالکل ابتدائی زمانے میں حضور کے وہ حاضر خدمت ہو گئے، لیکن نئے تھے، معرفت علی کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ تو ایک جگہ محفل تھی خاص، بالکل صرف 3 ہستیاں وہاں موجود تھیں۔ سرور کائنات بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، جناب سلمان بیٹھے تھے۔ رسول تو رسول ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو مرسل اعظم ہیں۔ 2 آدمی اور تھے، ایک حضرت سلمان، ایک مولا کائنات۔ حضرت سلمان کے متعلق یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ 100 برس سے زیادہ کے تھے، اور بڑی لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، اور بہت بزرگ تھے، بہت بوڑھے تھے۔ تو ایک طرف جناب سلمان جن کی عمر کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 100 برس سے زیادہ کے تھے، اچھا دوسری طرف مولا علی بیٹھے تھے، یہ 20s میں تھے، یہ ابھی 30 برس کے نہیں ہوئے تھے، ان کی عمر 25 برس 26 برس کچھ ایسی تھی۔ تو مولا علی کی عمر 25-26 برس، وہ 100 برس سے زیادہ۔ رسول تو رسول تھے، وہ بیٹھے تھے، اور کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ کھجور سمجھتے ہیں آپ؟ ڈیٹس، رطب، یہ وہاں کا خاص پھل، وہاں کا عراق کا، عرب کا، حجاز کا یہی پھل ہے۔ تو یہ پھل رکھے ہوئے تھے، جہاں کے علاقائی پھل تھے وہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، رطب رکھے تھے، اور تینوں بزرگ اٹھا کے نوش کر کھاتے کھاتے نہ جانے کیا ہوا کہ صاحب ایک گٹھلی ادھر ادھر سے کہیں سے گھومی، کیا ہوا، کیا چکر ہوا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر سلمان کے لگی۔ دیکھیے واقعہ میں ہمیشہ سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے اور سینکڑوں دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن جب تک میں جوان رہا، جب تک بڑے احتیاط سے پڑھتا تھا، جب سے میری داڑھی بالکل سفید ہو گئی، جب سے بڑے آرام سے پڑھتا ہوں۔ سمجھے؟ دیکھیے آج میں ہوتا یہ ہے
کہ بڈھا جب کسی جوان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. ذرا سے میں اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, کچھ مجھ سے بدتمیزی تو نہیں کر رہے ہیں, کوئی میری شان کے خلاف بات تو نہیں کر رہے ہیں. تو وہ پتہ نہیں کیوں اس کے اندر ایک جھلاپن پیدا ہو جاتا ہے جوان کے ساتھ بیٹھ کے. ذرا بڑا کانشیس ہوتا ہے وہ جب جوان کے ساتھ بیٹھے. تو اب سلمان 100 برس سے زیادہ ایمان و کفر اپنی جگہ پائے, ہیومن نیچر الگ چیز ہے, سمجھے آپ. اب وہ ایک 25-26 برس کے جوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے الرٹ بالکل. اب ان کے لگی گٹھلی تو معذاللہ رسول کے لیے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے گٹھلی مار دیں گے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہو نہ ہو یہ ایسی نوجوان لڑکے کی حرکت ہے. اور کون ہے, چوتھا کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے گھوم کے دیکھا. اچھا, بڈھے کی خاص ادا یہ بھی ہے کہ فوراً اپنے بڑھاپے کا حوالہ دیتا ہے, دباؤ ڈالنے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے. انہوں نے جناب فوراً وہی کام کیا. کہنے لگے آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں. اچھا, بڈھا اپنے بڑھاپے کا حوالہ اس لیے دیتا ہے کہ جوان فوراً معذرت کرنے لگتا ہے. ارے نہیں آپ بزرگ ہیں, ارے نہیں چچا آپ کیسی بات ہے, نہیں دادا کیسی بات ہے, ہاں میرے لیے ایسا نہ سوچیے, میں آپ سے بدتمیزی کروں گا, ہاں میرے باپ کی جگہ ہے, آپ میرے دادا کی جگہ ہے, یہ سب کرنے لگتا ہے, سمجھے آپ. تو بڈھا اسی لیے بڑھاپے کا حوالہ دیتا ہے کہ جوان جو ہے وہ جلدی سے سرنڈر کر دیتا ہے بڑھاپے کا حوالہ سن کے. انہوں نے وہی کام کیا کہ بڑھاپے کا حوالہ دیا. کہنے لگے آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ کچھ ان سے معذرت کرتے یہ مسکرانے لگے. اب مسکرائے گا جوان تو بڈھے کو اور غصہ ہے, اور مسکرا کے دیکھا ان کو غور سے. اب آپ سمجھ لیجئے, خدا کی قسم آگ لگ جائے تن بدن میں. سوچیے آپ کہ ایک 25-26 برس کا لڑکا کسی 100 برس کے آدمی سے کہے کہ ہمیں کیا بہت بڈھے ہو. انہوں نے سلمان سے یہ پوچھ لیا کہ سلمان کیا بہت بڈھے ہو. اب آپ ایمانداری سے بتائیے کیا گزر گئی ہوگی ان پر, کیا گزر گئی ہوگی ان پر کہ ایک 25-26 برس کا لڑکا ایک 100 برس کے بڈھے سے پوچھ رہا ہے کیا بہت بڈھے ہیں آپ. وہ جھلبلا گیا ایک دم, انہوں نے اپنی ریئل ایج بتا دی. کہیں جی اتنا ہوں. اب جتنے تھے وہ اتنا انہوں نے بتا دیا. یہاں اس کے بعد بھی کوئی اثر نہیں. ریئل ایج بتا دی, اس کے بعد بھی کوئی اثر, یہاں فیچرز پہ کوئی اثر نہیں. یہ اپنے ویسے ہی بیٹھے ہیں. کہنے لگے اچھا اتنی ایج ہے تمہاری. ہاں, تمہیں وہ آدمی یاد ہے ایک دفعہ تمہیں جنگل میں ایک شیر نے گھیر لیا تھا, وہ ایک آدمی آیا تھا, اس نے شیر کو بھگا دیا تھا اور تمہیں بچا لیا تھا, ورنہ وہ شیر تمہیں پھاڑ کھاتا. وہ آدمی یاد ہے تمہیں؟ اب تو یہ ایک دم چونک گئے. کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, واقعہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, وہ مجھے آدمی یاد ہے. جی ہاں جی ہاں, بے شک وہ جنگل میں مجھے شیر نے گھیرا تھا اور اس نے آن کے مجھے بچایا تھا. واللہ وہ احسان تو زندگی میں بھولوں گا نہیں میں. مگر یہ آپ کو بتایا کس نے؟ یہ تو میری نوجوانی کا قصہ ہے, میری بہت ینگ ایج کا قصہ ہے, اور میرے اور خدا کے اس آدمی کے سوا کسی کو معلوم نہیں. میں نے آج تک زندگی میں بتایا ہی نہیں کسی سے, میں نے کسی سے بتایا ہی نہیں, میں نے کسی سے کہا ہی نہیں. یہ آپ کو اب ان کے پاس لفظیں نہیں ہے, زبان جو ہے وہ لڑکھڑائی جا رہی ہے, اور ہاتھوں پیروں میں ایک تھرتھری پیدا ہو رہی ہے. کہ یہ آپ سے کہا کس نے, یہ آپ کو بتایا کس نے؟ اور میرے اور خدا کے اس آدمی کے سوا تو معلوم ہی نہیں کسی کو. تو بہت پرانا قصہ ہے یہ, بہت میری جوانی کا قصہ ہے, نوجوانی کا. بلکہ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اچھا, وہ ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, وہ اپنی بات کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے بھائی جب وہ آدمی تمہیں شیر سے بچا چکا اور شیر کو بھگا دیا تو اس وقت تمہارے پاس کچھ تھا نہیں وہاں جنگل میں. تمہارے جنگل میں کچھ پھول کھلے تھے, خضرو جیسے کھلے ہوتے ہیں, خضرو جھاڑیاں ہوتی ہیں. تم نے وہ سب پھول توڑ کے گلدستہ بنایا تھا اور اس آدمی کو دیا تھا کہ میرے پاس اس پر کچھ ہے نہیں جو آپ کو تحفہ دوں یا شکریہ ادا کروں. بھائی یہی غریب کا تحفہ ہے, یہ قبول کر لیجئے.
اب تو وہ بالکل سمجھ لیجئے کہ ان کے ہوش حواسی جانے لگے. جی 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 بالکل صحیح ہے، بالکل 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 آپ صحیح فرماتے ہیں. مگر یہ سب آپ کو نالج میں آیا کیسے؟ آپ کو بتایا کس نے؟ وہ مگر کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے یوں ہوا میں اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نکلا تو وہ گلدستہ ہاتھ میں کہے پہچانو دیکھو یہی تو نہیں تھا. ذرا پہچان کے دیکھو یہی تو نہیں تھا. اب ان کی یہ پوزیشن ہو گئی کہ اب اگر ان کو سہارا نہ دیا جائے تو یہ ڈوبے. اس لیے کہ اب بات کرنے کی بھی ہمت جواب دے گئی اور اب بس خالی دیکھ رہے ہیں شکل اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولیں. تو پھر علی نے مشکل کشائی کی بازو تھاما. کہا سلمان گھبراؤ نہیں. یہ ان کو معرفت کا سبق پڑھایا جا رہا تھا. کہا سلمان گھبراؤ نہیں، ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کے کی ہے، محمد کی مدد کے لیے علی الاعلان آیا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی یہ نور کا دوسرا حصہ ہے. ایک نور کے حصے کے لیے یہ ڈیوٹی الاٹ تھی کہ وہ ان کے افعال و اعمال پر گواہ بنے، اور دوسرے نور کے حصے کے لیے یہ ڈیوٹی الاٹ تھی کہ وہ نصرت کرے. اب اگر یہ کہیں ہم کہ آدم کی مدد علی نے کی، نوح کی مدد علی نے کی، ابراہیم کی مدد علی نے کی، موسیٰ کی مدد علی نے کی، عیسیٰ کی مدد علی نے کی، دیکھیے کفر بک رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں. عقل میں آنے والی بات ہے. اصل میں آپ ان کو مٹی کا بنا ہوا سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نورانیت کا فلسفہ سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا کیسے مدد کی ہے. عزیزان گرامی یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ لوگ اپنی جہالت کو روشن خیالی کا نام دیتے ہیں. یہ بڑی زبردستی کی بات ہے اہل بیت کے مسئلے میں کہ واقعات آپ کو معلوم نہیں، اصلیت آپ کو معلوم نہیں، حقائق آپ کو معلوم نہیں، آپ روشن خیال بن کے اعتراض فرما رہے ہیں. ان کا کہ یہ تو اب یہ مسئلے جو ہیں کہ صاحب یہ پکارنا بدعت ہے کہ سنت ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، درست ہے کہ نادرست ہے، یہ اسلام میں بڑا کنٹروورشل مسئلہ بنا ہوا ہے. ارے ہم اٹھنے لگے، بڈھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، ہم نے کہا یا علی کیا کہ اٹھے، پر سے دوسرے نے اعتراض کیا یہ کیا یا علی کیا. اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سگے رشتہ دار یہ ہیں، سوتیلے ہم ہیں. اللہ کے ہوتے آپ علی کو پکار رہے ہیں، اللہ کے ہوتے آپ علی کو پکار رہے ہیں. صاحب یہ بڑی زبردستی ہے. یہ اسلام میں اس پر بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. یہ پورا ایک نظریہ ہے، یہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے پورا یہ، اور اس کے اندر بڑے بڑے ٹائٹل والے علماء اس میں شامل ہیں. میں اس لیے پڑھتا ہوں یہ باتیں. دیکھیے میں نے دنیا دیکھی ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جب پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ آرام سے لیٹ کے سو نہ جائیے. آپ پڑوس کی آگ بجھائیے بھی اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش بھی کیجئے، ورنہ ایک چنگاری آپ کے گھر کو بھی ویسے ہی آگ میں جلا دے گی جیسے پڑوس کا گھر جل رہا ہے. تو مسلمانوں ہی کے اندر جب یہ نظریے پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں ہی کے اندر جب یہ طبقے پیدا ہو رہے ہیں کہ یا محمد نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا حسین نہ کہو، یا عباس نہ کہو، علم کی کیا اہمیت ہے؟
اس کو کیوں چوما جائے؟ اس کو کیوں چوما جائے؟ اے جناب کے ہاتھوں کی حامیت ہے جو چومی ہے، علم کی حامیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بڑا ٹھنڈے دل سے سوچنے کا ہے، اور یہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے مسلم سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا وہ میلادوں میں، جلسوں میں محمد مر گئے یا محمد، وہ زور ہے محمد مر گئے کا، خدا کی قسم کلیجہ شق ہوا جاتا ہے۔ محمد مر گئے، ان کو پکارنا کیسا؟ یا محمد۔ صاحب ہم سے آپ سے دوستی ہو گئی، ہم آسٹریلیا آئے، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، مجلسیں سنی، آپ نے محبت سے تشریف لائے، ہمارے آپ کے درمیان تعلقات ہو گئے۔ اب آپ لکھنؤ گئے، اتفاق سے بہت سے لوگ لکھنؤ کے ہیں بھی اور بہت سے نہیں بھی ہیں، تو باہر کے بھی ہیں، تو کسی کام سے لکھنؤ گئے تو ان کا بھائی چلو اطہر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، آئے تھے آسٹریلیا میں، مجلسیں پڑھی تھیں، چل کے ان کے ملاقات کر لیں۔ وہ ہمارے دروازے پہ آئے، ہمارے گھر پہ آئے، انہوں نے آواز دی، اطہر صاحب، اندر سے جواب آیا وہ مر گئے۔ تو کون کہے گا بھیج دیجئے؟ کون کہے گا بھیج دیجئے؟ ہم نے وہاں جا کے پکارا، اطہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اندر سے آواز ہے وہ مر گئے، تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب کیا ہے، مر گئے تو ختم ہو گیا، کیا کریں؟ اور اگر انہوں نے پوچھا کون صاحب تشریف رکھتے ہیں موجود، فرمائیے کون صاحب آپ؟ تو ان کا صاحب میرا فلاں نام ہے، میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر گھر کے اندر سے جواب آئے کہ ہیں، تب تو آدمی بلائے گا، اور اگر گھر کے اندر جواب آئے کہ مر گئے تو آدمی پھر کون بلائے گا بھائی؟ خدا نہ کرے کہ آپ آ جائیں سامنے۔ مر گئے تو بس اتری رہے ہیں بس۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ تو بالکل ایک سمپل فارمولہ ہے جو بچے بھی سمجھتے ہیں، اس کے لیے کسی علم یا بہت فلسفی کی ضرورت نہیں ہے۔ سویرے سویرے کان میں آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ دوپہر کو پھر گواہی آواز آئی کہ ہیں، عصر کو پھر آواز آئی ہیں، مغرب میں پھر آواز آئی ہیں، عشاء میں پھر آواز آئی ہیں، دن میں 5 مرتبہ آواز آئی ہیں۔ میں نے کہا یہ کون اپنے گھر سے اعلان کر رہے ہیں؟ کہنے گھر بھر سے نہیں، یہ اللہ کے گھر سے، مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہیں۔ اچھا، تو خالق موت و حیات اللہ کے گھر سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی عربی داں کے پاس جائیے، عربی لینگویج ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ بہت سے کرسچین بھی عربی جانتے ہیں، بہت سے جیوز بھی عربی جانتے ہیں، بہت سے ہندو بھی عربی جانتے ہیں، عربی لینگویج ہے۔ عربی کوئی وہ چیز تھوڑی ہے کہ صرف مسلمان جانتے ہیں۔ آپ ٹرانسلیشن کروا لیجیے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، دیکھیے اس میں ہیں کا لفظ آتا ہے کہ تھے کا لفظ آتا ہے۔ اللہ کے گھر سے اعلان بدلوا دیجیے، وہاں سے اعلان ہونے لگے محمد مر گئے، مذہب بدل دوں اگر پکاروں، بھائی اتنا کروا دیجیے کہ اللہ کے یہاں سے یہ اعلان ہونے لگے کہ مر گئے، کہ قیامت تک نہ پکاروں گا خدا کی قسم۔ اور جب تک اللہ کے یہاں سے آواز آئے گی ہیں، جب تک ہم پکارتے رہیں گے۔ سمجھے آپ، یہ معاملہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ دنیا سے رحلت کر گئے، ہمیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کی قبر مبارک ہے، جہاں لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، جہاں بوسہ نہیں دیا جاتا، جہاں اسلامی اصول لا اکراہ فی الدین کے خلاف لوگوں کے کوڑے پڑتے ہیں، تازیانے لگائے جاتے ہیں اگر قبر رسول کو بوسہ دینا چاہے تو، جبکہ یہ تازیانے لا اکراہ فی الدین کے فلسفے کے خلاف ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مولا علی 21ویں رمضان سن 40 ہجری کو شہید ہو گئے،
نجف اشرف میں قبر مطہر بنی ہے، ہم وہاں زیارت کو جاتے ہیں، وہاں زیارت کو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم پکارتے ہیں۔ تو کیوں پکارتے ہیں؟ ہم ان کے وجود مادی سے ان کو نہیں پکارتے ہیں، ان کے وجود نورانی سے ان کو پکارتے ہیں۔ سمجھ لیجئے مسئلے کو اچھے طریقے سے۔ ہم جو یا علی کہتے ہیں تو وجود مادی سے یا علی نہیں کہتے ہیں، ان کے وجود نورانی سے پکارتے ہیں۔ جس وجود سے انہوں نے انبیاء کی مدد کی ہے اس وجود سے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ محمد کو جو یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں وہ اس وجود سے پکارتے ہیں جس وجود سے وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ بنے ہیں، اس وجود سے ہم ان کو یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ہم نورانیت کے بنیاد کے اوپر ان کو پکارتے ہیں، مادیت کی بنیاد کے اوپر ان کو نہیں پکارتے ہیں۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور ہر ایک مدد کو پکارتا ہے، آپ صبح سے شام تک مدد کو پکارتے ہیں۔ یہ اینٹی قرآن فلسفہ ہے، محض طاقت کے زور پر۔ محض بعض لوگ زبان کے کڑوے ہوتے ہیں، بعض زور سے کرتے ہیں دبا کے سامنے والے کو، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ حق کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بالکل جھوٹ۔ محض اس پاور پر پاور، گورنمنٹ کا، حکومت کا، پیسے کا، خزانے کا، فوج کا پاور، اس کی وجہ سے زور سے بول کے سامنے والے کو دہلا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، گھڑکیاں دے رہے ہیں۔ معاملہ کچھ نہیں اس کے علاوہ، آپ بھی مدد کو پکارتے ہیں۔ 20 سڑک پر گاڑی فیل ہو گئی، سٹارٹ نہیں ہو رہی، ان کا بھائی ذرا پلیز ہیلپ کیجئے، پش کر دیجئے گاڑی۔ اللہ کے ہوتے آپ نے کیوں غیر اللہ سے مدد مانگی؟ اللہ کے ہوتے آپ نے غیر اللہ سے کیوں مدد مانگی؟ آپ اللہ سے کہیے گاڑی ڈھکیلے آپ کی۔ وہ یا اٹھا کے لا رہے تھے وہاں سے، نہیں اٹھ رہا تھا، ان کا بھائی ذرا ہاتھ لگا دیجئے، مدد کیجئے۔ اللہ کے ہوتے دوسرے سے کیوں مدد مانگی؟ سارے فلسفے اللہ کے اہل بیتی کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے کچھ۔ اب یہاں قرآن میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ قرآن میں جب سب کچھ دیکھو، ایک بات کیوں دیکھو؟ بس اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ اللہ بس، میاں اللہ اللہ بس، اللہ کے علاوہ کون؟ محمد کون؟ علی کون؟ عباس کون؟ حسین کون؟ اے واہ، آپ جھگڑا کرنے والے کون؟ یہ بچے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ہمیں جواب دیجئے، آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ ہم آپ سے آپ کے خالق کا نام پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر مسلمان کے یہی عقیدہ ہے نا کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ تو ماں باپ کون؟ سردیوں کے زمانے میں بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیجئے، کہیے صاحب ہم اللہ اللہ کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، ان کی خدمت کرنا شرک ہے، الخالق تو وہ ہے، یہ کون؟ اب اس کے بعد مولانا سے مسئلہ پوچھئے کہ نمازی بہت ہے مگر ماں باپ کا خیال ذرا سا نہیں رکھتا ہے، مولانا اس کے لیے بتائیے، کہیں گے سیدھا جہنم میں جائے گا جو ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ پڑھا کرے نمازیں، رکھا کرے روزے، اس نے سردیوں میں ماں باپ کو گھر سے نکال کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا تھا، وہ لوگ بیچارے دوسرے کوئی پڑوسی تھے وہ لے گئے اپنے گھر میں، ورنہ سردی میں ڈر کے مر جاتے۔ ایسے لڑکے کی بخشش تھوڑی ہے، اوندھے منہ اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ نمازیں تو پڑھتا ہے، ان کا پڑھا کرے نمازیں، اللہ کو کوئی غرض ہے نمازوں کی؟ روزے تو رکھتا ہے، ان کا رکھا کرے روزے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ جو ہیں خالق نہیں ہیں، وسیلہ خلقت ہیں، مگر جو وسیلے کو چھوڑ کے خالی اللہ کو مانے تو اللہ کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے مسئلے کو کیا ہے۔ وسیلے کو چھوڑ کے خالی اللہ کو مانے تو وہ اللہ کو ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کو پیار محبت سے رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکا کافر ہو گیا۔ یہ ایک نیک و اچھے مومن لڑکے کی پہچان ہے جو یہ سب کرتا ہے۔ اچھا آئیے، بچہ پیدا ہوا، رازق کون ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہی رزاق ہے،
صاحب قوت و متین. اب وہ ہر گھر میں ماشاءاللہ بچے تو ہیں. جس ایج گروپ میں ہیں آپ اس کے حساب سے آپ کا رشتہ ہے ان سے، یا آپ کے بیٹا بیٹی ہیں، یا آپ کے پوتے نواسے ہیں، یا آپ کے بھتیجے بھانجے ہیں، جو بھی ہیں. ہاں ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہر گھر میں ہیں. اب وہ ماں مجلس میں آئی ہے کہیں ہے، اب وہ بچہ جو ہے پھوپھی کی گود میں ہے، خالہ کی گود میں ہے، نانی کی ہے، دادی کی ہے، کسی کی گود میں ہے. ایک دفعہ اس نے رونا شروع کیا. اب اس نے اس سے لیا گود میں، اس نے اس سے لیا گود میں، وہ چپ نہیں ہو رہا ہے. ان کا یہ بھوکا لگتا ہے، اس کی ماں کو بلاؤ. میں نے کہا بھائی کافروں میں بلائی جائے ماں تو ٹھیک ہے، مسلمانوں میں نہ بلائی جائے. لیکن مسلمان اللہ کو رازق مانتا ہے. اللہ کے ہوتے ماں کون ہوتی ہے؟ رازق تو اللہ ہے. اللہ کو بلاؤ کہ معبود یہ تیرا ننھا مخلوق بھوکا ہے، اس کے رزق کا انتظام کر. ماں کون ہے؟ یہ ماں کو بلانا تو شرک لگ رہا ہے مجھے. اللہ کے ہوتے اللہ موجود ہے اور آگے گردن سے زیادہ قریب ہے، اور ماں دور مجلس میں بیٹھی ہے. وہ دور سے بلائی جا رہی ہے یا قریب سے نہیں بلایا جاتا؟ اب بتائیے مجھے. تو ان کا نہیں ہے حیدر صاحب آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں معاملے کو. معاملہ یہ نہیں ہے. پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا اصل میں رازق اللہ ہے، مگر اللہ ہی نے ماں کو وسیلہ رزق بنایا ہے. تو اب ماں کو پکارنا شرک نہیں ہے. میں نے کہا یہی میرا بھی کہنے کا مطلب ہے کہ اصل میں ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے. یہ مسئلہ ہے اس کے اندر. اور بڑے ہوئے تو اب روٹی کھانے لگے، چاول کھانے لگے، اناج کھانے لگے. تو وہ دکان تھی مسلمان کی، اس کے یہاں گئے، گیہوں لیا، چاول لیے، دالیں لی، وہ اچھے سے اچھا سامان خریدا، عمدہ سے عمدہ، اور ٹھیلے پر لدوا کو چلے. یا گاڑی لے کے گئے، اس میں رکھا سب، وہ لے کے چلے. ہم نے کہا سر کیا پیسے بعد میں بھیجیے گا، چیک دیجیے گا، کیا کیجیے گا؟ تو گور کے دیکھا. ہم نے کہا پیسے کیسے؟ ہم پیسے کیسے بھائی؟ ہم تو مسلمان سمجھ کے تمہارے یہاں سے لینے آئے تھے، تم بھی وہی کفر کی باتیں کرنے لگے. پیسے کیسے؟ معلوم ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا ٹھیک سے. قرآن پڑھو. قرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ زمین جتنی ہے سب اللہ کی ہے، اور زمین کے پردے میں گٹھلی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا جس سے اخوا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، وہ اللہ ہے. فالق الحب والنوا، یہ قرآن میں لکھا ہے. اور کھیتیوں کو لہلانے والا اور کھیتیوں کو تیار کرنے والا اللہ ہے. انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ قرآن میں ہے. تم کھیتیاں اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ باران رحمت برسانے والا اللہ ہے. ہمارا رازق اللہ ہے. یہ ہمارا رزق ہے. لیے جا رہے ہو، ہر مہینے لے جائیں گے. آئندہ کبھی پیسوں کی سوال نہ کر. اس لیے کہ تم کو پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شرک کیا. ہم اللہ کا شکر کریں گے، کھا پی کے سجدے کریں گے، یہی اس کی قیمت. پیسے کیسے، کوڑی کیسے؟ ارے وہ تو چکر کھا گیا. کہا یہ تو بڑی مصیبت آئی. ہر صاحب تاجر ہوشیار ہوتا ہے. تاجر جو ہے انہیں صفت یہ ہے کہ ہوتا ہوشیار ہے. ہوشیار نہ ہو تجارت نہیں کر سکتا. ارے اس نے کہا حضور آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا، چائے وائے پی کے جائیے گا. ابھی نہیں. نے وہاں روک لیا. وہ جلدی اس نے ٹیلی فون ایک مولانا کو کیا، کہنے لگے وہ آپ کی برادری کے ایک مولوی صاحب آئے ہیں اور بڑی لمبی قیمت کا مال لیے جا رہے ہیں، اور جب پیسے مانگو تو قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں. تو ذرا پلیز جلدی چلے آئیے، دیکھیے کیا مصیبت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. دیر نہ لگائیے گا، میں ان کو چائے پر روکا ہے بس. خیر تھا وہ آ گئے مولوی صاحب، اور اب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے پھر کھٹا کھٹ وہ آیتیں سنانا شروع کر دی.
تو مولوی صاحب کہنے لگے بھائی دیکھیے یہ بات یہ نہیں ہے، نہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خالق ہے، نہ اس کسان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رازق ہے، نہ کہتا ہے کہ اس نے یہ غلہ پیدا کیا ہے، اس کا خالق ہے یہ، نہ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن مختلف گرم و سرد موسموں میں تکلیفیں اٹھا کے، زحمتیں جھیل کے، ہل چلا کے، دانے ڈال کے، پانی ڈال کے، سب کچھ کر کے اور رکھوالی کر کے کھیتوں کی، اگر یہ سب نہ بناتا تو یہ غلہ اس شکل میں آپ کو نہ ملتا۔ یہ اپنی محنت کی اجرت چاہتا ہے اور آپ سے نہ خالقیت کے دام چاہتا ہے، نہ رازقیت کے دام چاہتا ہے، نہ زمین کا مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ پانی برسانے کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر یہ سب کچھ نہ ملتا آپ کو اگر یہ محنتیں نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، یہی ہمارا بھی کہنا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، دین بھی اس کا ہے، بندے بھی ہم اس کے ہیں، مگر اسلام ہم کو اس طرح نہ ملتا اگر محمد و آل محمد خون میں ڈوب کے نہ پہنچاتے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل۔ تو اب سمجھے حضور کیا فلسفہ ہے اس کے اندر، ہر ایک دوسرے سے مانگتا ہے، مگر ہم نے یہاں کہا یا علی یا حسین یا عباس، وہی موڈ خراب، وہی شیر کو کفر ہو سب کچھ۔ انہوں نے کہا آپ بھی تو مانگتے ہیں، تو کہتا اب ہم زندے سے مانگتے ہیں، زندہ آدمی سے مانگنے میں حرج نہیں ہے، مرے ہوئے سے نہ مانگے۔ ہم نے کہا اسی پوائنٹ پر کمپرومائز ہو جائے، بس یہی نکتہ ٹھیک ہے کہ زندہ سے مانگے، مرے ہوئے سے نہ مانگے۔ اب ہم جن سے مانگتے ہیں اگر وہ زندہ ثابت ہو جائیں تو آپ مانگیے نہ مانگیے، اعتراض نہ کیجیے، اور اگر مردہ ثابت ہو جائیں تو ہم مانگنا چھوڑ دیں گے۔ ہم یا علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یا عباس کہتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں، منبر پر غلط نہیں کہیں گے کہ نہیں کہتے، کہتے ہیں، اور پھر غلط بات کہتے ہوں تو احساس کمتری میں مبتلا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، مجمع عام میں کہتے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں، چپکے سے نہیں کہتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ جن سے ہم مانگتے ہیں یہ مردہ ثابت ہو جائیں تو ہم مانگنا چھوڑ دیں گے، اور اگر زندہ ثابت ہو جائیں تو اختیار ہے، جس کا چاہے مانگے، جس کا چاہے نہ مانگے۔ یہ ہم نہیں کہتے آپ مانگنے لگیے، نہ مانگیے، لیکن اعتراض نہ کیجیے۔ یہ میں چاہتا ہوں بچوں کے ذہن میں جو شبہے ہیں یہ دھل جائیں، ورنہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ بڑا موذی پروپیگنڈا ہے۔ ایک آدمی نے کورٹ میں جا کے دعویٰ کیا کہ میرا باپ مر گیا ہے اور بھائی پوری جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہے، آدھا حصہ میرا بھی ہے، لہذا عدالت مجھے آدھا حصہ دلوائے۔ یہ اس نے کورٹ آف لا میں جا کے دعویٰ دائر کیا۔ عدالت نے نوٹس بھیج کے، سمن بھیج کے اس آدمی کو بلایا جس پر دعویٰ ہوا تھا کہ تم عدالت کے سامنے آ کے جواب دو، تمہارے بھائی نے تم پر یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ تم نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور باپ کے بعد بھائی کا حصہ بھائی کو نہیں دیا ہے۔ صاحب وہ جو عدالت میں آیا تو نئی سٹوری لیے ہوئے آیا، کہنے لگے صاحب میرے باپ مرے ہی نہیں ہیں ابھی، والد الحمدللہ زندہ ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اب وہ ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، اب وہ آسٹریلیا چلے گئے رہنے کے لیے، وہاں رہتے ہیں۔ یہ بھائی بدماش ہے، یہ بڑی جائیداد اڑا چکا ہے، پھر اس فکر میں ہے کہ بقیہ جائیداد میں بھی کچھ مل جائے، اس لیے باپ کے یہاں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا ہے۔
ورنہ والد ابھی زندہ ہیں، ابھی میراث بٹنے کا سوال ہی نہیں کچھ۔ اب بتائیے جج کیا کرے گا؟ ایک آدمی کے دو بیٹے، ایک کہتا ہے ابا مر گئے، ایک کہتا ہے زندہ ہے۔ تو میں وکیل نہیں ہوں، قانون دان نہیں ہوں، مگر کامن سینس کی بات ہر ایک سمجھتا ہے۔ اب ایسے عالم میں جج یہ کرے گا کہ ایک ڈیٹ دے گا آگے مہینہ 15 دن کے بعد، اور جو کہتا ہے مر گئے اس سے کہے گا تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، اپنے باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، اور جو کہتا تھا زندہ ہیں اس سے کہے گا کہ تم اپنے باپ کا لائف سرٹیفکیٹ لاؤ۔ ہم دونوں دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب اگر ڈیو ڈیٹ کے اوپر ایک لایا ایک نہیں لایا تو جو لایا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جو نہیں لایا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اب صاحب زمانہ خراب ہے، رشوت دے دلا کے ہر کام ہوتا ہے۔ دونوں نے پیش کر دیے، ایک ہی آدمی کے دو سرٹیفکیٹ جج کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لائف سرٹیفکیٹ بھی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی۔ اب جج کیا کرے گا؟ اب جج یہ کرے گا کہ دونوں سرٹیفکیٹس کو اپنے قبضے میں کرے گا، عدالتی تحویل میں دونوں سرٹیفکیٹ لے لے گا اور اپنے ذریعے سے انکوائری کرائے گا کہ اس کے اندر صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ جو سرٹیفکیٹ صحیح نکلے گا وہ تو مقدمہ جیت جائے گا، اور جو غلط نکلے گا وہ خالی کیس ہی نہیں ہارے گا، اس کے اوپر ایک کیس اور چلے گا عدالت کو مس گائیڈ کرنے کا، اس لیے کہ کورٹ کو مس گائیڈ کرنا بھی جرم ہے۔ کورٹ میں جا کے غلط بیانی کرنا اور کورٹ کو غلط راستے پر لگانا بھی لیگلی یہ کرائم ہے، تو اس پر ایک کیس اور چلے گا اور مقدمہ تو ہار ہی ہارے گا۔ یہاں بھی سمجھیے سیم معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں مردہ ہیں، جھگڑے کا سوال نہیں، دونوں سرٹیفکیٹ مانگ لیجئے۔ جو کہتے ہیں مردہ ہیں ان سے کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، جو کہتے ہیں زندہ ہیں ان سے کہ یہ لائف سرٹیفکیٹ لاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ علی زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، عباس زندہ ہیں، تو ہم سے کہ یہ لائف سرٹیفکیٹ لاؤ۔ وہ کہتے ہیں مر گئے یہ لوگ، ان سے کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ اب ہم سے اگر مانگیے گا تو ہمارے پاس جیب میں ریڈی تیار رکھا ہے، ہم اسی وقت پیش کر دیں گے۔ اور سرٹیفکیٹ کے اوپر، لائف سرٹیفکیٹ کے اوپر کسی ڈاکٹر کے سائن نہیں ہیں، کسی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ممبر کے سائن نہیں ہیں، کسی بڑے آفیسر کے سائن نہیں ہیں، ایون کسی نبی یا امام یا فرشتے کے بھی سگنیچر نہیں ہیں۔ خالق موت و حیات اللہ کے سگنیچر سے سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو ہرگز ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بلکہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ ہم سے مانگیے لائف سرٹیفکیٹ حاضر ہے، ان سے مانگیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، اول تو ملے گا نہیں، اگر ملے گا تو ابن ملجم کے سائن سے، شمر کے سائن سے، یزید کے سائن سے، جس کا دل چاہے مان لیجیے۔ سلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے، یہ بچوں کے دماغ میں واضح ہو جائے کہ ہم کیوں پکارتے ہیں جبکہ ان کی شہادت ہو چکی۔ ان کو اللہ نے دو وجود دیے تھے جو میں نے کل کی مجلس میں آپ کو سنایا ہے، ایک وجود ظاہری ہے اور ایک وجود نوری ہے۔ قرآن کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے ہیں۔ آج کوئی لعین اگر قرآن کو جلا دے یا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو یہ بہت بڑا جرم ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن دنیا سے غائب ہو جائے گا۔
حقیقت قرآن دنیا سے غائب نہیں ہوگی. بس جن ظالموں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو شہید کیا وہ ان کا جسم ظاہری تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا. ان کی حقیقت نورانی جو ہے وہ آج بھی موجود و محفوظ ہے اور اس پر کسی ظالم کا بس نہیں چل سکتا. اب جو یہ اعتراضات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے گھر سے ڈھیلا آتا ہے جس کی بہت تکلیف ہے، اس کی بہت تکلیف ہے خدا کی قسم. اس لیے کہ باہر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس مجمع کے اندر سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو وہ چیز جس کی توقع ہوتی ہے اس پر دل پر اثر نہیں ہوتا چاہے باڈی پر جتنا اثر ہو. لیکن جس چیز کی آپ کو امید نہیں ہوتی، جو آپ سوچ نہیں سکتے، اگر وہ دشمن ہے آپ کو معلوم ہے، کھلا دشمن ہے، کھلے عام آپ کے خلاف بولتا ہے. اگر کہیں آپ نے سنا کہ وہ آپ کو برا کہہ رہا تھا تو آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. وہ تو کہی کرتا ہے، تو ہے ہی دشمن ہمارا، سب کو معلوم ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا سگا بھائی آپ کو برا کہہ رہا تھا تو آپ یقین مانیے آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. آنکھیں روئے نہ روئیں، دل روئے گا. ہمارا سگا بھائی ہو کے ہمارے لیے ایسا کہہ رہا تھا. اس کو تو دوسرے سے لڑنا چاہیے تھا جو ہم کو برا کہے، بجائے اس کے وہ یہ کہہ رہا تھا. ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے. گرامی گرامی، یہ اعتراض سنتے سنتے تو ہم پرانے ہو گئے کہ 10 جہاں علی پکارے جاتے ہیں، علی ایک جہاں ہے، کہاں سے آئیں گے. لیکن نیا اعتراض جو ہوتا ہے اس کو سن کے دل بہت ٹوٹتا ہے کہ ذاکر مجلسیں پڑھ دیا کرتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں، ایک ٹائم میں 100 جگہ مجلسیں ہوں گی، جناب سیدہ کہاں جائیں گی. سمجھیے بات کو. یہ اعتراض باہر سے نہیں آیا ہے، وہ اعتراض باہر سے آیا تھا کہ ایک ٹائم میں 100 لوگ آدمیوں نے مولا علی کو پکارا ایک ہی سیکنڈ میں، تو علی کہاں کہاں جائیں گے. لیکن یہ اعتراض گھر کے اندر سے آتا ہے کہ ذاکر اپنی مجلسیں چلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مجلس میں جناب سیدہ آئیں گی. ایسا اب ایک ہی ٹائم میں 100 جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، جناب سیدہ کہاں کہاں جائیں گی. تو آپ نے جناب سیدہ کو پہچانا نہیں. وہ نور کی بیٹی ہیں، نور کی زوجہ ہیں، نور کی ماں ہیں اور خود بھی نور ہیں. اگر ان کے والد حالت نور میں انبیاء کے گواہ ہو سکتے ہیں، اگر ان کے شوہر عالم نورانیت میں خاصان خدا کے مددگار ہو سکتے ہیں تو وہ خود نور ہیں، ہر جگہ مجلس میں آ سکتی ہیں. اور عزیزان گرامی، آج آخر کلام میں آخری بات سنیے. بات انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی اور امامت سناؤں گا کل آپ کو، اس لیے کہ رسالت کا موضوع آج قریب قریب تمام ہوا. امامت سناؤں گا کل آپ کو. لیکن آج صرف مجھے اتنا عرض کرنا ہے آپ سے کہ جتنے مسلمان ہیں بلا اختلاف فرقہ، سارے فرقوں کے مسلمان اس بات کو بلیو کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. یہ فرشتہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے اور جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح وہ قبض کر کے اللہ کے سرکار میں پیش کرتا ہے. تو اگر ایک ہی سیکنڈ میں دنیا میں 500 آدمی مر گئے تو ملک الموت کہاں کہاں جائیں گے. پہلے آپ اپنے نظریے کو ٹھیک کیجئے. اگر ایک ہی سیکنڈ میں گلوب پر 500 آدمی مرے یا 200 آدمی مرے اس گلوب کے اوپر تو ملک الموت 200 جگہ کیسے جائیں گے. لیکن ہر مسلمان بلیو کرتا ہے کہ ملک الموت نورانی ہیں، ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. عزیزان گرامی، ملک اس دروازے کے خادم ہیں. اگر خادم جا سکتے ہیں تو ملکہ نہیں جا سکتی. تو اہل بیت کے تعلق سے، محمد و آل محمد کے تعلق سے ہمیں اپنے نظریات کی اصلاح کرنا چاہیے. اور اپنے نظریات اگر خدا نخواستہ اس نوعیت کے ہیں
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نورانی ہیں، روحانی ہیں، اور اسی سے بہت سے معجزات اور بہت سے واقعات ریلیٹڈ ہیں کہ جن کو لوگ شرک و کفر کہہ کے اور اس کی اہمیت کو کم کر دیا کرتے ہیں۔ بہرحال وقت تمام ہوا، بات تمام ہو، جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہاں حسین کی دکھیا ماں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ماں کی یہ تمنا تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون، اور میرے بچے کی سفیدہ کون بچھائے گا؟ وہ ماں جو چکی پیس کے پال رہی تھی، وہ ماں جس نے مصیبتیں اٹھا کے اپنے بچوں کو پالا تھا، آج اسی ماں کے بچے کی مجلس ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ چیز تمنا قلب سیدہ ہے، اور یہی تمنا قلب سیدہ جو ہے یہی ہمارے عزاداری کی بقا کی اور اس کے ترقی کی اور اس کے فروغ کی ضامن ہے۔ ماں نے تمنا کی تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون، اور اس کے بعد پھر بہن نے آرزو کی۔ بہن جب قید سے چھوٹی تو کہا کہ میں ابھی شام میں رہوں گی نہیں، اور ابھی مدینے بھی نہیں جاؤں گی، میں ابھی اپنے بھائی پر رو ہی نہیں ہوں، میں پہلے حسین پر رو لوں۔ اور عزیزان گرامی، سیدانیاں 8 دن حسین پر روئیں، اس کے بعد پھر کربلا میں آ کے روئیں، پھر مدینے میں جا کے روئیں، اور پھر روتی رہیں، اور اس کے بعد چوتھے امام جب تک زندہ رہے، جب کھانا سامنے آیا جب روئے، واللہ قتل ابی جائن، خدا کی قسم میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا گیا۔ جب پانی سامنے آیا جب روئے، واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، اگر کبھی کسی نے تعزیت دی اور کہا مولا صبر کیجئے، تو زخمی دل کو ٹھیس لگ گئی، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میں کیسے نہ روؤں؟ میرے سامنے 18 بنی ہاشم جن کا مثل و نظیر عالم میں نہ تھا شہید کر دیے گئے۔ چوتھے امام کے بعد زندگی بھر 5ویں امام روتے رہے، 5ویں امام کے بعد زندگی بھر 6ٹھے امام روتے رہے۔ روایت میں ہے کہ 6ٹھے امام محرم کا چاند ہونے کے بعد اتنی بلند آواز میں گریہ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا، امام گریہ فرما رہے ہیں۔ 7ویں امام نے گریہ فرمایا اپنے جد مظلوم پر، اور روایت میں ہے کہ 8ویں امام امام رضا غریب محرم کی پہلی تاریخ بیٹھے ہوئے ہیں محزون و مغموم کہ دیبل خزائی آ گئے۔ شاعر تھے بہت بڑے عرب کے دیبل خزائی، محب اہل بیت تھے، آئے تو جیسے ہی امام نے دیبل کو دیکھا، دیکھیے آج آپ کتنی آسانی سے مجلسیں کرتے ہیں، کتنی شان سے مجلسیں کرتے ہیں، کیا دور تھا اماموں کا خدا کی قسم کہ محرم کی پہلی ہے اور 8ویں امام اپنے گھر میں غمزدہ بیٹھے ہیں۔ دیبل خزائی آ گئے تو کہا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادہونا، دیبل مرحبا تو ہمارے ناصر ہو، تو ہمارے مداح ہو۔ اے دیبل محرم کی پہلی ہو گئی، ہماری جد کے لیے مرثیہ کہاں ہے؟ ہائے کیا تمنا تھی خدا کی قسم دل میں امام کے۔ دیبل نے ہاتھ جوڑے کہا یا ابن رسول اللہ، مرثیہ ہی کہہ کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں، اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو آپ کے جد کا مرثیہ سناؤں۔ کہا اچھا دیبل تو ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہ سنانا، ابھی نہ سنانا۔ یہ کہہ کے امام اٹھے، اپنے دست مبارک سے پردہ آویزاں کیا، بیت الشرف میں گئے، سیدانیوں کو آواز دی، کہا بیویوں آؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے۔ دیبل آئے ہیں، مرثیہ کہہ کے لے آئے ہیں، اور چلو پس پردہ جا کے بیٹھو، اپنے جد کا مرثیہ سنو۔ یہ لیجیے سیدانیاں آئیں مرثیہ سننے کے لیے پس پردہ۔ جب سیدانیاں آ گئیں پس پردہ، اب امام نے دیبل کو حکم دیا کہ دیبل اب مرثیہ سنا۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا، مشہور و معروف زمانہ کے بھر کا مشہور مرثیہ ہے۔ فاطمہ قومی یبنت الخیر فندبی نجوم و سماوات بالارض فلاتی، ہے فاطمہ، ہے خیر خلق کی بیٹی اٹھ کے دیکھیے، آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔
دیبل مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، امام روتے جاتے تھے، گریے کا شور برپا تھا، جو لوگ امام کی خدمت میں حاضر تھے وہ گریہ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ دیبل نے مرثیہ جہاں پر تمام کیا وہ منزل یہ تھی کہ کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی بغداد میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، اس لیے کہ 8ویں امام کی زندگی میں مرثیہ ہو رہا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے آپ، تو آخری قبر جو اس وقت تک بنی تھی وہ کاظمین میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر تھی، اس وقت اس کو کاظمین نہیں کہتے تھے، بغداد کا علاقہ تھا، وہاں پر لا کے انہوں نے مرثیہ تمام کر دیا۔ بس جیسے ہی مرثیہ تمام کیا، امام نے ایک شعر کا اضافہ کیا کہ وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، کوئی ان سب سے دور زمین توس پر آرام کر رہا ہے۔ دیبل نے یہ شعر پڑھا اور شعر پڑھ کے ہاتھ جوڑے، کہا یبن رسول اللہ، میں آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں، ہمیشہ خادم رہا آپ ہی کے در کا، مجھے آج تک نہیں معلوم ہوا کہ توس میں کس کی قبر ہے۔ تعجب ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ توس میں کس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ امام تڑپ گئے، کہا بے شک دیبل تو صحیح کہتا ہے، تو غلط نہیں کہتا، تجھے کیا معلوم توس میں کسی قبر ہے؟ یہ دیبل ابھی بنی نہیں ہے، توس میں سب سے دور میری قبر بنائی جائے گی، یہ میں نے اپنی شہادت کی خبر دی ہے۔ بغضب یہ ہوا کہ دیبل نے شعر دوبارہ پڑھ دیا، جیسے ہی دوبارہ پڑھا ایک کنیز تڑپتی ہوئی آئی، دیبل چپ ہو جا، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے، اب شعر نہ پڑھ۔ میں کہوں گا اے میرے 8ویں امام کی بہن، بھائی کی خبر شہادت نہ سن سکی، ہائے میرے حسین کی بہن جس نے بھائی کا سر نیزہ طویل پہ دیکھا، بازار کوفہ میں ایک ملونہ نے پتھر مارا، زینب نے سر چوب محمل پہ دے مارا، اے فلک امامت کے چاند ابھی کمال کو نہ پہنچا تھا۔ ہائے عباس، ہائے ہائے عباس، 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 ہائے عباس۔